اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ اگر بھروسے کی سرزمین پر شک کا بیج بو دیا جائے تو وہ بیج اس زمین کو بنجر بنا دیتا ہے، پھر اس شک کے ہوتے ہوئے اس زمین پر بھروسے کا درخت کبھی نہیں اگ سکتا۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، پھر چاہے بندہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جس کو مل جائیں اس کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ بس یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ جو انسان ان تین چیزوں کی قدر نہیں کرتا، ان کے جانے کے بعد پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہاں، یہ وقت کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ کسی کی نہیں سنتا، یہ ہر انسان کو ملتا ہے، یہ کبھی نہیں رکتا، یہ کبھی نہیں ڈرتا، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو اس کی قدر کرے گا یہ وقت اس کے لیے قیمتی بیش بہا خزانہ ثابت ہوگا۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ جب کسی کی شدت سے یاد آ رہی ہو تو اس کی یاد میں تھوڑا رو لیا کرو، اس سے آپ کے دل اور دماغ کو تھوڑا سکون ملے گا اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے امتحانات مومنوں پر آتے ہیں، مسلمانوں پر آتے ہیں، کافروں پر تو عذاب آتے ہیں۔ امتحانات میں رب کریم اپنے بندے کو جانچ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا پھر شور و واویلا کرتا ہے، میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے یا پھر میری رحمت کا مستحق بندہ بنتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر امتحانات کے بعد انسان رب کے قریب ہو جائے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگے تو سمجھو کہ وہ امتحان رب کی رحمت بن کے آیا ہے، اور اگر شور و واویلا کرے تو سمجھ لو کہ وہ امتحان رب کا عذاب بن کے آیا ہے۔ رب کو قناعت کرنے والا اور شکر کرنے والا بندہ پسند ہے، نہ کہ ناشکرا اور جھگڑالو شور مچانے والا انسان۔ یاد رکھو، پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی اور دنیا کی فراوانی کا مل جانا یہ رب کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایمان ملا، عشق الہی ملا، عشق مصطفیٰ ملا، اتباع سنت ملا، خلوص نیت سے کیے جانے والے اعمال صالحہ ملے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رب کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ یاد رکھو، انسان کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس پہ آنے والی مصیبت، تکلیف، پریشانی، امتحان اور آزمائش اتنی ہی کڑی اور سخت ہوگی، کیونکہ رب اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا، اور اس رب کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل ہے، اور پھر اس کے اوپر میں اتنا بڑا
اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ کیونکہ میرے پاک نبی کا ارشاد ہے، فرمایا رب کریم نے جنت کو مصیبتوں، تکلیفوں، امتحانات اور آزمائشوں سے گھیر رکھا ہے۔ جو ایمان والا جتنا زیادہ امتحان پاس کرے گا، جتنا زیادہ تکلیفیں اٹھائے گا، آزمائشیں اٹھائے گا، اتنا بڑی جنت اور اتنا اونچا درجہ اس کو ملے گا۔ اور جہنم کو اللہ نے خواہشات اور آسانیوں سے گھیر رکھا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، وہ انسان اتنا گہری جہنم میں، اتنے گہری کھائی کے اندر جا گرے گا۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا، اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ او کائنات کے انسانوں، سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں انبیاء کو برداشت کرنی پڑی ہیں۔ ہاں، اور ان سب انبیاء سے، رسولوں سے بڑھ کر مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ ہاں، صرف اور صرف وہ طائف کا دن، جب میں نے طائف والوں کو رب کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے مجھے پتھر مارے، تو وہ تکلیف، اس طرح کی تکلیف 6 مہینوں کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔